دوستوں، آج ماہ ذی الحج کی 16 تاریخ اتوار کے دن 40 سیکنڈ کا وقت نکال کر بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ کہتے ہیں کہ جو بندہ یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھ لیتا ہے اس کے مقدروں کے ستارے چمک اٹھتے ہیں، اس کا نصیب چمک اٹھتا ہے، راتوں رات وہ امیر و کبیر بن جاتا ہے۔ نہیں یقین آتا تو بے شک وظیفہ کر کے دیکھ لیجئے گا، آپ کو اس عمل سے بے حد فائدے حاصل ہوں گے۔ جو میں آج آپ لوگوں کے لیے خاص عمل، اللہ والوں کا بتایا ہوا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کا یہ وظیفہ، آج کا یہ عمل آپ کے لیے تحفے سے کم نہیں۔ اللہ والوں، ماہ ذی الحج کی 16 تاریخ ہے، اتوار کے دن رب کریم سے جو بھی مانگیں گے رب کی ذات اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گی۔ آپ میں سے بہت سے لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم دعائیں کرتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، لیکن ہمیں ان وظائف سے، ان اعمال سے کوئی تاثیر نہیں ملتی۔ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری حاجت پوری نہیں ہوتی، ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے۔ تو آج ماہ ذی الحج کی 16 تاریخ اتوار کے دن اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا خاص عمل، ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ آج وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم لوگ وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں، جو لوگ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو جلد خواہشات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، جلد از جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ماہ ذی الحج کی 16 تاریخ اتوار کے دن صرف 11 بار یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، آپ جتنا بھی مانگیں گے، آپ جیسا بھی مانگیں گے، رب کی ذات غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گی، کیونکہ وہ ذات جب دینے پر آتی ہے نہ شکلیں دیکھتی ہے، نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ اللہ والوں، اتوار کا دن بھی بہت قبولیت کا دن ہوتا ہے، اس لیے آج میں اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک خاص وظیفہ، ماہ ذی الحج کی 16 تاریخ کا خاص عمل اتوار کے دن آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جسے کوئی ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھ لے۔ اگر آپ یہ وظیفہ صرف ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھ لیتے ہیں، آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، آپ میں سے جو کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، لوگ دروازے پر آ کر ذلیل و رسوا کرتے ہیں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ کرائے کے مکان سے جان چھوٹ جائے۔ اس مہنگائی کے دور میں گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، کرائے کے مکان پر رہنا تو بہت مشکل ہو چکا ہے۔ آج آپ رب کریم سے مانگ کر دیکھیے گا، آج آپ لوگ اللہ رب العالمین کی بے نیازی کو طلب کر کے دیکھیے گا۔ جب وہ دینے پر آتا ہے نہ وہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ وہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ رب کی بے نیازی کو اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہو تو یہ نہ سوچنا کہ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اخراجات پورے نہیں ہوتے، اپنا ذاتی مکان کیسے لیں گے۔ ماہ ذی الحج کی 16 تاریخ اتوار کے دن یہ عمل صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ رب اتنا بے نیاز ہے کہ جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ رب کی ذات غیب سے بہترین رزق کے، دولت کے، کامیابیوں کے وسائل پیدا فرمائے گی۔ آپ کی کرائے کے مکان سے جان چھوٹ جائے گی اور غیب سے کوئی فرشتہ آ جائے گا اور آپ کے بگڑے کاموں کو سنوار دے گا۔ آپ اگر بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ آپ تنگ دست ہیں، رزق اور دولت کے لیے پڑھ لیں۔ میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لیں، محبت کی کمی ہے، لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں۔ تڑپنے والی
محبت کے لیے صرف ایک بار اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو کر کے دیکھیے گا۔ کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں، آج ماہ ذی الحج کی 16 تاریخ اتوار کے دن آپ رب کریم سے جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، اللہ پاک چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دے گا۔ یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے، آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد، ہر خواہش میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آپ بے اولاد ہیں، ڈاکٹرز کی چھٹیاں ہو جائیں گی۔ صرف یقین کامل سے مانگیے گا، کیونکہ یہ خالق بھی، یہ رب کی ذات ہی ہے، یہ مالک بھی رب کی ذات ہی ہے، جو رزاق ہے وہ بھی رب کی ذات ہے، جو حلیم ہے وہ بھی رب کی ذات ہے، جو رحمان ہے، جو قہار ہے۔ سب کچھ میرا رب ہی تو ہے، کن فیکون کی ذات بھی میرے رب کی ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتی ہے نا، صرف کن فرماتی ہے، پھر فیکون وہ ہو جاتا ہے۔ آج اگر آپ اپنی تمام حاجاتوں کو واقعی پورا کرانا چاہتے ہیں تو ماہ ذی الحج کی 16 تاریخ اتوار کے دن کی قدر کیجئے گا۔ ماہ ذی الحج کی 16 تاریخ اتوار کے دن یہ 3 اعمال پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ وظیفہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے۔ جب کبھی آپ پر مشکل وقت آئے، آپ نے کبھی کسی جعلی پیر فقیر کے پاس بالکل نہیں جانا۔ آپ رب کریم سے مانگیے گا، اپنے گھر میں بیٹھیں، مصلی پر بیٹھیں اور بیٹھ کر رب سے باتیں کریں، رب سے تعلق کو مضبوط بنائیں، رب کے سامنے سربت سجود ہو کے ہاتھ پھیلا کر مانگ کر تو دیکھیں۔ وہ ذات اتنی رحمان ہے کہ مانگنے والے کو پسند کرتی ہے اور مانگنے والے کی بیٹھے بیٹھے جھولیاں بھر دیتی ہے، ہر حاجت کو پورا کر دیتی ہے۔ اور اللہ والوں، یہ اتوار کا دن تو اتنا خاص ہے، آج ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے کی صرف دیر ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ انشاءاللہ غیب سے ہی ہو جائے گا۔ آپ کے گھر سے غربت کا، افلاس کا، تنگ دستی کا، دکان دفتر کاروبار میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، رب کی ذات بہتر نہیں بہترین سے نوازنے والی ہے، کیونکہ وہی ذات ہے جو بہترین جاننے والی، ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ آپ نے بس ماہ ذی الحجہ کی 16 تاریخ اتوار کے دن رب کریم کے سامنے منگتا بھکاری فقیر بن کر بیٹھ جانا ہے، ضد کر کے مانگنا ہے، اور ضد ایسی نہیں کرنی کہ جیسے آپ لوگ ضد کرتے ہیں اپنی ماں سے، ایسی کرنی ہے، بچوں کی طرح ضد کرنی ہے، بچوں کی طرح روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے اللہ رب العالمین سے مانگنا ہے۔ وہ رب تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آپ کی، آپ کے گھر والوں کی، آپ کی نسلوں کی تمام پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے عطا فرمائے گا، اور ایسا عطا فرمائے گا کہ آپ لوگ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، آپ لوگ خود پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کے معاملات میں غیب سے مدد حاصل ہوگی۔ اللہ والوں، جب کسی کام میں اللہ پاک کی مدد آ جاتی ہے نا، اس کے بعد انسان کو سوچنا نہیں پڑتا، اس کے بعد انسان کو دیکھنا نہیں پڑتا، اگر مگر کی تو کوئی جگہ ہی نہیں ہوتی، اللہ پاک بس عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں، ہم لوگ بہت جو ہے وہ لاپرواہ ہیں۔ قرآن کے اندر آتا ہے کہ جب انسان پریشانی میں ہوتا ہے، جب وہ دکھ درد تکلیف میں ہوتا ہے، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، اور پھر اللہ پاک اس کے معاملات کو حل بھی کر دیتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں بہت ہوشیار تھا، میں بڑا محنت کرنے والا تھا۔ اللہ والوں، ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا۔ بس اس وظیفے کی شرط صرف یہی ہے، تکبر نہیں کرنا، اللہ پاک ذلیل کر دے گا، رسوا کر دے گا۔ فائدہ کیا کہ 2 دن آپ لوگ امیر ہوئے اور تیسرے دن پھر دوبارہ فقیر ہو جائیں گے۔ اللہ پاک پھر ایسی جگہوں سے برباد کرتا ہے نا، بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہتا ہوں صرف تکبر نہیں کرنا، بس ہر چیز کا علاج موجود ہے، تکبر کا نہیں ہے۔ کسی کو ذلیل مت کرنا، کسی کو آپ لوگوں نے گھور کے بھی نہیں دیکھنا ہے۔ امیر ہونے کے بعد سب سے بڑا آپ کو، اگر آپ کے گھر والوں کو فائدہ ملے، یعنی کہ اگر کوئی گھر میں بیمار ہے، آپ لوگ اس کو دوائی دلائیں گے، اچھا اس کا علاج کروا دیں گے، تو یہ تصور مت کریے گا کہ وہ آپ کی تعریف کرے۔ اللہ والوں، تعریف اللہ پاک ہی کرے گا، اور وہ خود ان کے دلوں میں ڈال دے گا۔ آپ نے بس استغفار بول کر باہر نکل آنا ہے۔
آپ کی جہاں پر ذکر ہو رہا ہو آپ خوش ہو کے نہیں بیٹھیے گا کہ ہاں یہ میری واہ واہ کر رہے ہیں اور آپ ان کو اور دے رہے ہیں. ایسا نہیں. آپ لوگ عاجز ہو کے باہر آ جائیں اور کہے سب تعریفیں میرے رب کے لیے ہیں, یہ سب کچھ میرے رب کے لیے تھا, وہ رب چاہتا کسی اور سے کروا دیتا. یہ رب کا کمال ہے کہ رب نے میرے ذریعے سے میرے گھر والوں کو شفا عطا فرمائی اور میرے گھر والوں کے کام میں آسانی عطا فرمائی. بس اس سوچ کے ساتھ آج آپ لوگ اس وظیفے کو کریں. صرف سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. وہ رب تو نوازنے کو تیار ہے. کافروں کو کتنا نواز دیا ہے کہ ان کی نسلیں بھی اگر بیٹھ کے کھائے نا ختم نہیں ہوگا, اتنا نواز دیا ہے. تو سوچے ہم تو مسلمان ہیں, ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ وہ بالکل دے گا. بس ہماری غلطیاں کوتاہیاں یہی ہیں کہ ہم لوگ اپنے اوپر فخر کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو مدد آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. آپ نے اپنی زندگی میں کتنے زیادہ ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو کہ کل تک تو بہت امیر تھے, لوگ ان کے نام کے دم بھرتے تھے, اور آج کوئی ان کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا. لوگ ان کو بھول چکے ہیں. بات کیا ہے؟ اللہ پاک بھلا دیتے ہیں. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں, حالانکہ بظاہر ان کے پاس پیسے نہیں تھے, لیکن آج بھی مسجدوں میں ان کے لیے دعائیں ہوتی ہیں اور ان کا محفلوں میں تذکرہ ہوتا ہے اور بہت اچھے انداز میں, بہت ادب کے انداز میں تذکرہ ہوتا ہے. اگر آپ لوگ بھی ایسی عزت چاہتے ہیں تو پھر جو میں نے طریقہ بتایا اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا. اللہ والوں, آج ماہ ذی الحج کی جو ہے وہ 16 تاریخ ہے اور ماہ ذی الحج کی 16 تاریخ اتوار کا دن ہے اور یہ وظیفہ بہت خاص وظیفہ ہے. انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کا بھی کفارہ ہو جائے گا. اللہ پاک آپ کے گناہوں کا بھی کفارہ فرما دیں گے. آج ماہ ذی الحج کی 16 تاریخ اتوار کے دن آپ چاہیں کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں. ایک شخص جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں تھا, حضرت موسیٰ کو منانے والا تھا, کلمہ پڑھ رہا تھا, لا الہ الا اللہ, موسیٰ کلیم اللہ پڑھ رہا تھا. اللہ کے اس پیارے نے اس سے کہا کہ تجھے مجھ سے کوئی کام ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرے پاس مال بہت زیادہ ہے, آپ اللہ پاک سے ہم کلام ہوتے ہیں, آپ ان کے پاس جائیں اور ان کو کہیں کہ اب مجھے مال نہیں دیجیے گا, کیونکہ سنبھالنے کی جو ہے وہ مجھے اس کے لیے بندے لگانے پڑتے ہیں, اتنا میرے پاس رزق ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں کہہ دوں گا. وہ آگے گئے تو ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا کہ موسیٰ آپ اللہ پاک سے ہم کلام ہوتے ہیں, آپ اللہ پاک سے جا کے دعا کر کے بولے میرے پاس تو کھانے کو لالے ہیں, میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا, آپ مجھے جو ہے وہ رزق عطا کریں اور کثیر تعداد میں رزق عطا کریں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں بتا دوں اللہ پاک کو. پھر وہ گئے اللہ پاک کی بارگاہ میں, اللہ پاک سے عرض کیا کہ تیرا فلاں بندہ کہتا ہے کہ تو نے مال بہت دے دیا ہے, تو لہٰذا اس کا مال اب بند کر دے, اب اس کو روزی مت دینا. تو اللہ پاک نے کہا کہ اس کو بولو کہ ناشکری کرے, اب اس کو بولو میرا شکر ادا نہ کرے, تو اس کا مال جو ہے وہ بڑھ جائے گا. اور دوسرے کو کہا کہ اس کو بولو میرا شکر ادا کرے, میں اس کا مال کو بڑھا دوں گا. اب وہ گئے پہلے بندے کے پاس, اس کو کہا کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ تو میری ناشکری کرنا شروع کر دے. تو وہ جو بندہ تھا وہ غصے میں آ گیا. اس نے غصے میں آ کے کہا کہ موسیٰ کیسی بات کرتے ہو, رب نے مجھے اتنا نوازا ہے, میں کیسے اس کی ناشکری کروں, میں شکر ادا کروں گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر تجھے مال بھی سنبھالنا پڑے گا, کیونکہ اللہ پاک نے کہہ دیا جتنا تو مجھ سے شکر ادا کرے گا اس سے زیادہ میں تجھے نوازوں گا. تو اپنی شان کے مطابق شکر ادا کرے گا, ہم اپنی شان کے مطابق تجھے اجر عظیم عطا کریں گے. وہ یہ بات کہی. پھر دوسرے کے پاس گئے, دوسرے کے پاس جا کے کہا کہ اللہ پاک فرماتا ہے تو میرا شکر ادا کر. تو وہ بوڑھا جو ہے اس نے کہنے لگا کہ میں کہاں سے شکر ادا کروں, مجھے تو 3 وقت کا فاقہ ہے, میں تو فاقے سے ہوں, مجھے کچھ اللہ نے دیا ہی نہیں, کچھ دے تو میں شکر ادا کروں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تیرا حال ایسا ہی رہے گا, کیونکہ جو شکر ادا نہیں کر سکتا, جو اللہ پاک کے دیے میں راضی نہیں ہو سکتا. قرآن پاک کی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ علی کل حال, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ جس حال میں رکھے وہ حال سب سے بہتر ہے. اللہ والوں آج کا وظیفہ بھی یہی ہے, الحمدللہ علی کل حال. اللہ پاک نے جس حال میں رکھ دیا
وہ حال سب سے بہترین ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے ماہ ذی الحجہ کی 16 تاریخ اتوار کے دن کا جو خاص وظیفہ کرنا ہے وہ بہت خاص ہے۔ اس سے پہلے ایک اجتماعی دعا میں شامل ہو جائیں، کیونکہ دعاؤں کی بہت زیادہ برکات ہوتی ہیں اور دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار بھی ہوتی ہے۔ تو آپ لوگ دعا میں شامل ہوں، آمین ضرور بولیے گا۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ میرے مولا، آج جو بندہ بھی تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، تجھ سے جو بھی سوال کرتا ہے، اس بندے کی ہر سوال کو، اس بندے کی ہر ندا کو اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما لے۔ میرے مولا، ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم پر چلا، ہمیشہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما، حرام کی ذرائع سے بچا۔ میرے مولا، ہمارے منہ پہ جو گالیاں ہیں میرے مولا ہمیں اس سے بچا، ہماری زبان کو پر اخلاق کر دے۔ میرے مولا، ہم جو دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں میرے مولا ہمیں اس لعنت سے بھی بچا لے۔ میرے مولا، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ جو میری بہنیں، جو میری بیٹیاں ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے، ان کے لیے اچھے رشتے عطا فرما، اور جن کی شادیاں ہو گئی ہیں ان کو اپنے سسرال میں امن اور سلامتی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جو میاں بیویوں کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں میرے مولا، تڑپنے والی محبتیں پیدا فرما دے۔ جو ابھی بیمار ہے، اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، اس کے گھر میں کوئی بیمار ہے، اس کے ماں باپ اگر بیمار ہیں، جو بھی اس کے رشتہ داروں میں سے اگر کوئی بیمار ہے، سب کو شفا کلی عطا فرما دے۔ میرے مولا، ایسی صحت عطا فرما جیسے تو نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ میرے مولا، ہم سب کو اپنا میٹھا میٹھا گھر دیکھنے کی توفیق عطا فرما، میٹھا میٹھا مدینہ دیکھنے کی توفیق عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت اپنے والدین کے ساتھ عطا فرما۔ میرے مولا، غازہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ غازہ اور فلسطین میں جتنے بھی مسلمان ہیں جن پر ظلم و ستم ہو رہا ہے میرے مولا، ان سب کی حفاظت فرما، ان سب کو کفار کی بانسبت فتح و نصرت عطا فرما۔ میرے مولا، اس مرد مجاہد کو ظاہر فرما دے، مہدی الزماں کو ظاہر فرما دے۔ میرے مولا، جو پوری دنیا میں نظام عالم کو قائم کر دے گا۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آپ لوگوں نے آمین ضرور کہنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے جب بھی آپ کے ملک میں، آپ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، انڈیا، پاکستان، دبئی، ملیشیا، کسی بھی ملک سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ذی الحج کی 16 تاریخ اتوار کا دن آ جائے، آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو کر لینا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ لوگوں نے دوسرا کلمہ پڑھنا ہے، یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمہ شہادت ہے، اس کو پڑھ کے اللہ پاک سے اپنے تعلق کو اور مضبوط کر لیں، اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی نیا گھر چاہتا ہے، گھر مانگ لے، گاڑی مانگ لے،
دولت شہرت کے لیے پڑھ لے، دکان دفتر کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھ لے، آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کرنا ہے کہ جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا، اللہ پاک کی بارگاہ میں یا پھر روضہ رسول پر بیٹھ کر آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے سب سے پہلے نمبر پر کون سا عمل کرنا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ طیبہ پڑھنے والا ہر طرح کے کبیرہ صغیرہ گناہوں سے بخشش کرا لیتا ہے، رب کریم کو راضی کر لیتا ہے، رب کو منا لیتا ہے، اور جس سے رب راضی ہو جائے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا۔ اس لیے آپ نے تمام مقصد کو، آج جس حاجت کو آپ رب کریم سے 100% گارنٹی سے پورا کرانا چاہتے ہیں، ضد کر کے مانگتے چلے جائیں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا شروع کیجئے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے آپ کے گھر کی تمام رکاوٹیں، تمام بندشیں، تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کاروباری بندشیں ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، گھر کے مسائل ہیں، غربت ہے، افلاسی ہے، تنگ دستیاں ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی دیر ہے، ہر طرح کی تنگ دستی، ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کی مصیبت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 101 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے صرف اور صرف 101 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 101 بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہی آپ کے تمام بندشوں سے، تمام پریشانیوں سے، تمام مصیبتوں سے، تمام تنگ دستیوں سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی۔ جب کبھی آپ پر دوبارہ مشکل وقت آ جائے، جب کبھی دوبارہ کوئی پریشانی اور مصیبت آ جائے تو آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہے ہر اتوار کو پڑھ لیں یا جب بھی آپ پر مشکل وقت آئے آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ لیں، ورنہ اتوار کے دن تو لازمی آپ لوگوں نے گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر توجہ اور دھیان کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ کر رب کریم سے مانگیے گا۔ آپ کے ہر دعا قبول ہو جائے گی، یقینی قبول ہو جائے گی۔ اب فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب کیا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ رزق چاہتے ہیں رزق مانگ لیں، دولت چاہتے ہیں دولت مانگ لیں، شہرت چاہتے ہیں شہرت مانگ لیں۔ آپ کو رب کریم سے جو بھی چاہیے، جتنا بھی چاہیے، جیسا بھی چاہیے، اللہ الصمد پڑھ کر مانگیے گا۔ اللہ الصمد رزق اور دولت کا اتنا خاص وظیفہ ہے، رب کی ذات تمام محتاجیاں ختم فرما دیتی ہے۔ جب بندہ دنیا کی محتاجی سے نکل کر رب کا محتاج ہو جاتا ہے، پھر رب کی ذات بندے کو کسی اور کا محتاج ہونے نہیں دیتی، کیونکہ جب رب کی محتاجگی سے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے، ویسے تو ہر کسی کو ہمیشہ اپنی غیبی خزانوں سے اللہ پاک اس کو مالا مال فرماتا رہتا ہے۔ آج اگر
آپ بھی غیبی خزانوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہوتا رہے، غیب سے مشکلات کا خاتمہ ہوتا رہے، تو اللہ الصمد کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیے گا۔ آپ نے اللہ الصمد کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 11 بار اللہ الصمد پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے وہ مقصد غیبی خزانوں سے پورا ہو جائے گا۔ آپ ابھی وقت ہے، رب کریم سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے، رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کرانے کا۔ آج رب کریم سے جو مانگ سکتے ہیں، جتنا مانگ سکتے ہیں، جیسا مانگ سکتے ہیں، اللہ الصمد کو 11 بار پڑھتے دوران مانگ لینا۔ انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا تو 11 بار اللہ الصمد پڑھتے دوران آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی، جو آپ مانگنا چاہتے ہیں وہ سب آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے تیسرا اور آخری عمل، یہ سورۃ الاخلاص کا وظیفہ ہے۔ سورۃ الاخلاص جو رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، اور دین اسلام کی بنیاد بھی یہی سورت ہے، اور رب کی تعارف بھی اسی سورت کا ہے۔ یہ اسے سورۃ التوحید اور سورۃ الایمان بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے اندر خالص اللہ پاک کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ جو بندہ اللہ پاک کی وحدانیت کا ذکر کرے اور اللہ پاک کو راضی کر لے، وہ بندہ ضرور کامیابیوں کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے۔ سورۃ الاخلاص جو رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، اور دین اسلام کی بنیاد ہی رب کی وحدانیت پر ہے۔ جو لوگ توحید پر ایمان لاتے ہیں، جو لوگ رب کی وحدانیت یعنی کہ وحدہ لا شریک کو ہونے کا اقرار کرتے ہیں، وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے۔ اور آج رب کی وحدانیت کے صدقے، آج سورۃ الاخلاص پڑھنے سے رب کی ذات آپ کے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گی۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی اس کے جوڑ کا نہیں، کوئی اس کے کفو کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ دنیا میں بیٹھا اور دنیا کی رنگ و روغن کو بھی دیکھ رہا ہے، اور پھر وہ بندہ میری وحدانیت کا اقرار کرے، تو اس کو 10 سپاروں کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ والوں، 10 سپاروں کا اور شہیدوں کا بھی ثواب ملتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ اس کو ایک شہید کے برابر اس کو ثواب دیا جاتا ہے، درجہ دیا جاتا ہے۔ شہادت کا مطلب کیا ہے؟ فار ایور لائف، ہمیشہ کی زندگی۔ اللہ والوں، یہ اس کی چھوٹی سی میں نے آپ کو فضیلت بتائی ہے، ورنہ اس سورت کی بہت فضیلتیں ہیں، اور اس سورت کو نبی پاک بھی بہت کثرت سے پڑھا کرتے تھے، صحابہ کرام بھی بہت زیادہ کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ آپ لوگوں نے آج ماہ ذی الحجہ کی، آج 16 تاریخ کو اتوار کے دن کو لازمی اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اور سورۃ الاخلاص کو آپ نے 313 کی تعداد میں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ وظیفے سے پہلے بس آپ نے استغفر اللہ کی تسبیح لازمی پڑھ لینی ہے۔ بعض اوقات ہمارے ایسے گناہ ہوتے ہیں جو ہمارے بیچ میں آ جاتے ہیں، تو لہٰذا آج کا یہ جو خاص وظیفہ ہے، پہلے گناہوں سے پاک ہو جائیں، اللہ پاک سے صلح کر لیں، اس کے بعد اس عمل کو کریے گا، 100% کامیابیاں ہوں گی۔ جب کبھی زندگی میں پریشان ہو، اس وظیفے کو ایک بار کریں۔ گھر میں لڑائی جھگڑا ہے، چینی کے اوپر دم کریں، چینی کو اپنے اس میں رکھ دیں جو اس کی برنی ہے، چینی کو استعمال ہوتی رہے گی، لوگ کھاتے رہیں گے، تاثیر اندر جاتی رہے گی۔ پانی پہ کر لیں، پانی خود پی لیں، دیواروں کے چاروں کونوں پہ چھڑک دیں، گھر کی جو نحوست ہے، جو گھر قبرستان جیسا لگ رہا ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ پاک کی مدد یوں آتی ہے، بات یہ ہے بس کرنے والا ہو۔ اللہ پاک سے مانگے، اللہ پاک سے روئے، اللہ پاک کو رونا بہت پسند ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں، ان میں سے 2 نام ضرور کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کریے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔